बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा मियाँ साहब का गुस्सा बहुत कुछ कह गया। अब आगे क्या होगा। लो जनाब, मियाँ साहब ने कल जो एक स्टेटमेंट दी और जिन लोगों के मुतलिक दी, ठीक है जी, अब मैं बार बार उनका नाम क्या लूँ। मैं तो 2017 में लिख दिया था कि जो कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने भी यानी खिलवाड़ किया चलते पाकिस्तान के साथ, उन्हें कटहरे में आना ही होगा और वो जिन्हें मर्जी हूँ हाथ पैर मारन, किसी ਨੂੰ बचाने की कोशिश करन, ठीक है जी, कोई सहारा ਲੈਣ की कोशिश करन, उन्होंने ये सहारा नहीं मिलेगा। और जो एहतसाब है जनाब वो तो होके रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी ये बात करूँगा कि आपको याद होगा मैंने कुछ अरसा पहले, क्योंकि मियाँ साहब बहुत कम बोलते हैं, बड़ा रेलेवेंट बोलते हैं, और मियाँ साहब की बात की जो गहराई है उसको मैंने अपने विजदान के हिसाब से देखा है कि वो सिंपल वर्ड्स में बड़ी गहरी बात कह गए। मुझे याद है कि मियाँ साहब जब पेश हुए, वो नाम नहा जो JIT और वो जो पाकिस्तान के कौमी मुजरिम बैठे हुए थे वहाँ पे, और जो हिसाब किताब हो रहा था, तो मियाँ साहब जब बाहर निकले JIT से, तो मियाँ साहब ने एक फ़िक्रा कहा। मियाँ साहब ने कहा जी मैं गया तो वहाँ जो बैठे हुए थे ये सारे, यकीन कीजिए कि इनका जिक्र करते हुए मुंह में कड़वाहट आती है कि उन्होंने हमसे हमारे पर्सनल बिजनेसेस के मुतालिक पूछा। तो मैंने उन्हें सवाल किया जी ऐसी कोई मैं कोई किक बैक, कोई किसी किस्म का कमीशन, कोई करप्शन, कोई हुकूमती यानी जो अमूर हैं उसमें कोई करप्शन, तो उसका जवाब उनके पास उन कौमी मुजरिमों के पास नहीं था। लेकिन क्योंकि एक माइंड सेट था, तमाम कौमी मुजरिम और सहूलतकार मिलकर यानी पाकिस्तान को पीछे धकेलना था, उन्होंने सो धकेल दिया। तो मियाँ साहब ने एक फ़िक्रा कहा जिस पर फिर मैंने उसे अपने विजदान की कसौटी पे देखा और मैंने उस पर गौर किया। लीडर्स के अल्फाज बड़े कम होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो अल्फाज होते हैं अच्छे अल्फाज पे गौर करना चाहिए। तो मियाँ साहब ने एक फ़िक्रा कहा। उन्होंने कहा जी कि अब मामलात को पहले की तरह पीछे नहीं जाने दें, अब उस तरह रिवर्स नहीं लगाने देंगे, कर लो जो करना है। अभी तक नाहिल नहीं हुए थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उन कौमी मुजरिमों के सामने वो उस वक्त यानी पेश हो रहे थे। तो मियाँ साहब का ये फ़िक्रा तो मैं खटका जब मियाँ साहब ने ये कहा ना कि इस दफ़ा वक्त का पहिया पीछे रिवर्स नहीं करने देंगे, ये पहिया वापस आएगा। तो मैंने कहा ना कि जो लीडर्स होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो आंखों आंखों में, इशारों इशारों में और एक आध फिक्रे में सारी कहानी। मैंने घंटों गौर किया उस पर, दिनों गौर किया, हफ्तों गौर किया। फिर मैंने वो लोकल अखबार में कॉलम लिखा जो मेरे फेसबुक में मिला था, जिसमें मैंने वो लिखा था कि कौमी मुजरिम, दस्तूरी मुजरिम जो हैं वो सहूलतकारों के साथ मिलकर मियाँ साहब को नाअहल कर देंगे और फिर ये एक कठपुतली हुकूमत आएगी जाली तरीके के साथ, जो मुल्क को माशी, माशरती, सकाफती, सफारती हर तरह से बेड़ा गर्क कर देंगे। और फिर मियाँ साहब से रियासत को मियाँ साहब की शराइत पर करना पड़ेगा रजू। और आखिरी फिक्रा था कि पाकिस्तान मियाँ साहब के बगैर नहीं चल सकता। तो लफ्ज़ बलफ्ज़ अब ये देखें, आप उसकी कड़ियाँ यानी मिला लें 2017 के बाद, जब दस्तूरी मुजरिमों ने सहूलतकारों के साथ, वो सहूलतकार भी कौमी मुजरिम हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मुजरिम हैं, कटहरे में आएंगे, खुदा की पकड़ में तो वो आए हुए हैं और आएंगे, क्योंकि इसके बगैर अब आपका पाकिस्तान यानी चल नहीं सकता। जो उनको बचाने का भी सोचेगा तो उसका एहतसाब कुदरत करेगी। तो मैं फिर वो जो मियाँ साहब का एक जो फ़िक्रा था वो पूरी कहानी थी। और आप यकीन करें, मैंने उस वक्त अपने मिलने वाले दोस्तों को मैंने कहा जी मैंने मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी है, बाहर आए हैं और जो उन्होंने बात की, और जो लास्ट फिक्र है ना कि इस दफ़ा वक्त का पहिया वापस यानी रिवर्स नहीं लाने देंगे, रिवर्स लेके आएंगे,
اس کو اب اس طرح گھومنے نہیں دیں گے جس طرح 70 سالوں میں ہوتا رہا۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ میاں صاحب کی جو بات تھی وہ لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ پھر جب پاکستان پر ایک اکنامکلی کرائسس پچھلے 3-4 ماہ میں جب جناب سارے کوشش کرتے پے سن کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، تو جہاں ہمارے باقی لوگوں نے جو یعنی ریاست میں جو قومی عہدوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کوشش کی، وہاں میاں صاحب کا ایک بڑا ڈومینیٹنگ رول تھا، چائنا سے، سعودی عرب، قطر، اور وہاں سے جو پھر آپ کو پیمنٹس وغیرہ ملیں اور جو لونز بھی ملے، تو ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان یعنی اس کرائسس سے نکلا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی میاں صاحب کا یعنی مین رول رہا ہے۔ تو اب جو میاں صاحب نے بات کی ہے یہ، اور میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب جیل میں بھی تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی فوت ہو گئیں، تو اس وقت بھی وہ اتنی اگریشن یا غصے میں نہیں ہے اگر آپ غور کریں۔ ایک تقریر انہوں نے گجرانوالہ میں کی اور چند لوگوں کے نام لیے، اس کے بعد پھر جس طرح کے یعنی معاملات تھے، تو اس وقت میں پھر یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کافی کھٹکا ہوا کہ کام کافی زیادہ خراب ہونے جا رہا ہے۔ تو میں اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے سعید چودھری صاحب کے ویلاگ بس میں تھوڑا بہت سنتا تھا، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب، تو ان سے میں نے ان کے ویلاگ میں ریکویسٹ کی، اور جو میرے پاس سورسز تھے میں نے کوشش کی کسی طریقے سے میاں صاحب کے پاس یہ بات سوچے، یہ پہنچے، اور میاں صاحب ان چیزوں پر سوچیں کہ اپنے پوائنٹ آف ویو پر رہتے ہوئے آپ اداروں کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ کیوں؟ میرا وجدان کہہ رہا ہے، اور اس وقت خان صاحب یاد رکھیے گا 1 پیج فل اسٹاک، یہ 2019 کی بات ہے۔ تو خان صاحب میاں صاحب کے لیے راہ نکلے کیونکہ ملک میاں صاحب آپ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس وقت یہ میسیج تھا۔ تو استاد محترم سعید چودھری صاحب کی خدمت میں میں نے کئی مرتبہ ویلاگ میں یعنی کمنٹ کے طور پہ یہی کر سکتا تھا، میری دسترس وہاں تک تھی کہ آپ رول پلے کریں، بڑوں کو بھی سمجھائیں، اور اس کے بعد میاں صاحب تک یہ بات کسی طریقے سے پہنچائیں کہ یہ سسٹم مجھے چلتا نظر نہیں آ رہا، تو آپ اپنے پوائنٹ آف ویو پر رہتے ہوئے کچھ راستہ نکالیں۔ تو اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب، مولانا صاحب، اور باقی جو قومی قیادت ہے، دے پلیڈ ریئلی پازیٹیو رول، اور میاں صاحب اور تمام اداروں کو ایک پیج پر لے کے آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک یعنی اچھا کنسنسس ہوا، اور پاکستان مزید تباہ ہونے سے یعنی بچ گیا، اور ایک جمہوری حکومت آ گئی جس نے اپنے 17 ماہ پورے کیے، اور ابھی انشاءاللہ آگے بات الیکشنز کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو پیچھے جو کچھ کل پرسوں یعنی پروسیڈنگ ہو رہی تھی، اور اس کے کاؤنٹر میں میاں صاحب نے جو بڑی الارمنگ بات کی ہے، آپ کو یاد ہوگا میں کچھ دن پہلے ایک چیز عرض کر رہا تھا بڑی عاجزی کے ساتھ کہ وجدان میں بار بار ایک بات آ رہی ہے، میڈیا پہ آ کے بات کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں بالکل منہ پھاڑ کے وہ بات کہنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، وہ بات کہنی چاہیے جو حقیقت ہے، اور یعنی اب یعنی خاموشی جو ہوتی ہے وہ مجرمانہ فعل ہوتی ہے۔ تو میں نے بڑے کھل کر میں نے یہ بات جب چیف آف دا آرمی اسٹاف محترم سید عاصم منیر صاحب سے میں نے بات کی، تو ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ حضور بار بار میرے وجدان میں جدوں پیپر پڑھتا ہوں، پاکستان لکھتا ہوں، سب لوگوں کے نام لکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اگو حساب آندا ہے، تو مجھے 30 نومبر 2026 کو بس کوئی یعنی روشنی مجھے نظر آ رہی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو جمہوریت ہے، جو معیشت ہے، وہ مجھے وہ کہتے ہیں نا وہ اس کو آپ کیا کہیں گے، بلوم کرتی ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، اور گرو کرتی ہوئی یعنی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو دستور کا معاملہ ہے اس کو یعنی بالکل ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور پوری طرح یعنی توجہ دے کر صرف دستور کے اوپر پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں۔ تو کچھ باتیں کڑوی بھی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایک ایک لفظ جو ہے، کیوں اس دفعہ پھر میں کہوں گا آپ یقین کر لیں کہ قدرت پوری طرح پاکستان کے معاملات میں انوالوڈ ہے۔ جب قومیں سوئی ہوتی ہیں، لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو پھر قدرت ہے، اس نے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے مفادات کا تفظ پھر خدا نے تو کرنا ہے۔ اگر عوام نہیں بھی جاگ دی تو پھر سم ٹائم اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی منشا ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا ایک اپنا اسکرپٹ ہے، اور ہوتا وہ کہتا ہے سارے بنا دینا اپنا اپنا پلان، لیکن
ایک کاریگری میں بھی کر دیں تو اصل کاریگری وہی ہے جو میں کرتا ہوں، یہ فرمان خدا تعالیٰ ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچت کی کوئی یعنی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر دستور پہ عمل نہ کریں۔ تو میاں صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ غصے میں بظاہر کی ہے، لیکن یہ غصے میں نہیں کی، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ سارے دستوری مجرم کٹہرے میں آئیں گے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے جو ریاست کے بڑے ہیں ہمارے، بہت ہی مبے بتانا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا یقین کر کے کم از کم میری زندگی یہ جو لاسٹ کے میرے 30-35 سال پاکستان کو خراب ہوتے ہوئی میں نے دیکھا ہے، سم ٹائم گرو کرتے دیکھا ہے، تو مجھے اس سے اچھے لوگ اس سے پہلے نظر نہیں ہے جو پرو ڈیموکریسی ہیں، پاکستان کا سوچتے ہیں، صرف پاکستان کا سوچتے ہیں۔ تو ان سب سے بڑوں سے میری التماس ہے کہ یہ جو سہولت کار دستوری مجرم ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جنہوں نے اداروں کی بھی توہین کی ہے، اداروں دی جڑی عزت ہے وہ کی ٹکا ٹوکری کی کہندے ہیں، یعنی وہ کر کے رکھ دیتی ہے، یہ اس قوم کے یعنی مجرم ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس کھائی کے اندر پھینکا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی ریاست کی ساری جو قیادت ہے، جو ساری سیاسی قیادت ہے، مجھے یقین ہے کہ نیکسٹ جو الیکشنز یعنی آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو قومی مجرم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست کے محب وطن اور مضبوط لوگ ڈیفینیٹلی جو صرف پاکستان کا سوچتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان دستوری مجرموں میں سے، سہولت کاروں میں سے کوئی بھی یعنی بھاگ سکے گا یا یعنی کہیں جا سکے گا۔ میری پھر پوئم یاد کرو جڑی میں کل تو سنائی سی، اور تھوڑے کو بہتا سمجھا جائے، بچت کا رستہ نشتہ۔ تو ان سہولت کاروں کو بس میں تو یہی کہوں گا کہ دن رہ گئے تھوڑے، اور مزید اپنے جرائم میں یعنی اضافہ نہ کرو، ٹھیک ہے جی، بہتر ہے پتلی گلی چو رہ کے جڑے تسی جرم کیتے ہیں بس ان کا یعنی سامنا کر لیں تو یعنی بہت زیادہ یعنی بہتر ہوگا۔ نہیں جی، یہ تھا یعنی یہ کچھ یعنی خاموش پیغام تھے۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجیے، اور کمنٹ باکس ایک چھوٹا جا کمنٹ اور بیل آئکن میں یہ ہلکا جا ماڑا جا ہاتھ مار دو گے، میرا تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے جی، سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا، پاکستان، بیل بوٹا بچہ سب پہ کرم کرے۔ پاکستان کی قومی قیادت، تمام اداروں کی قیادت، تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی ہمت دے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ۔